بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں الیاس بابراوان اور آپ دیکھ رہے ہیں الیاس بابراوان ٹی وی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے تاکہ جب کبھی بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اردو کالم نگاری۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اخبارات میں کالمز پڑھے ہوں گے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ کالم نگار ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کالم بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے۔ کالم نگاری ادب ہے، نہ شاعری، نہ ہی تقریر و خطابت کا نام ہے۔ یہ سیاست ہے، نہ حکایت و داستان سرائی۔ یہ بیک وقت صحافت و ادب بھی ہے، شاعری بھی، کالم نگاری، داستان گوئی بھی۔ یعنی اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ اس کو براہ راست ادب نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں ادبی چاشنی بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو شاعری کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے جو کالم نگار ہیں ان کی کالمز پڑھ کے آپ کو شاعری کا گمان ہوتا ہے۔ اس کے اندر کو اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی کہ کسی کو سمجھایا جا رہا ہے یا تقریر یا خطاب کیا جا رہا ہے، باوجود ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے پیغام ہوتا ہے، یہ سیاسی بھی ہوتا ہے، اس کے اندر داستان سرائی کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اپنے اندر مختلف اسلوب، مختلف موضوعات اور مختلف ذائقے لیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ تقریر و خطابت کی شعلہ سامانی کو بھی اپنے دامن وسیع میں سمیٹے ہوئے ہے۔ کالم نگار کا قلم بھی شعلے برساتا ہے، اور کبھی شبنم تو کبھی معاشرے کے ناسور پر نشتر لگاتا ہے، اور کبھی دلوں پر مرہم بھی رکھتا ہے۔ تو اسے یوں سمجھیے کہ یہ اردو متن کی ایک خاص کا سٹرکچر ہے جس میں آپ اردو ادب کے یا ادب کی دیگر اصناف کو بھی کچھ اس طرح سے سموتے ہیں کہ وہ براہ راست وہ صنف بھی نہیں رہتے اور ایک نئی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں، جس میں پیغام بھی ہوتا ہے، ادب کی چاشنی ہوتی ہے، شاعری کی حلاوت بھی ہوتی ہے اور میسج بھی ہوتا ہے۔ کالم یا کالم نویسی فرانسیسی لفظ کولمنا اور لاطینی زبان کے لفظ کولمنی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کھمبا یا ستون کے ہیں۔ اخبار نویسی کی اس فن کی ابتدا جنگ اول کے آخری وقتوں میں ہوئی۔ کالم کی بنیاد۔ کالم اخباری زبان کی قدروں کی شناخت کرتا ہے۔ جتنی اچھی خبر ہوگی اتنا ہی اچھا کالم ہوگا، اور اچھی خبر کی بنیاد حقیقت میں 5 ڈبلیوز پر منحصر ہے، یعنی وائی، واٹ، وین، ویئر اور ہو، اور تھوڑا بہت حصہ ہاؤ کا بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیے کہ واٹ یعنی کیا واقعہ ہوا یا وقوع ہوا، وین کب واقعہ ہوا، وقوع ہوا، ویئر کیا واقعہ اور کس جگہ پہ ہوا، ہو یعنی یہ کس نے کیا۔ تاہم وائی اور ہاؤ یہ بنیادی طور پہ کالم نگار کی اپنی تشخیص ہوتی ہے، جو وہ ان وقوعات یا واقعوں سے اخذ کرتا ہے، یہی اس کا تجزیہ ہوتا ہے۔ اردو میں اس کے لیے کیاف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کیا، کون، کب، کہاں اور کیوں۔ اب کالم نویس کسی واقعے، حادثے وغیرہ کو اپنی علمی استعداد اور مشاہدے کے ذریعے کالم میں زیر تحریر میں لاتا ہے۔ آپ کے سامنے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ان واقعات کو محض دیکھ کر حقیقی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی اثر پذیری اتنی زبردست ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ دکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ تاہم جو کالم نگار ہوتا ہے، صحافی ہوتا ہے، اچھا پیش بین ہوتا ہے، اس کی جو یہ صلاحیت ہے وہ اس کا تجزیہ کر کے جو پس متن یا پس تصویر جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہے۔ کالم نگاری کی اقسام۔ ویسے تو کالم نگاری کی کئی اقسام ہیں، لیکن بنیادی یہی ہیں جن سے اور قسمیں بنتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 اسلوبی اقسام، نمبر 2 موضوعاتی اقسام، اور تیسری مشاہداتی اقسام۔ اسلوبیاتی اقسام میں فقاہی کالم یعنی مزاحیہ انداز میں لکھنا، سنجیدہ، اقتباسی، ترکیبی، مکتوبی اور علامتی کالمز کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ جیسے کہ عطاء اللہ قاسمی ہیں، یہ مزاح میں لکھتے ہیں۔ سنجیدہ ہے جیسے کہ ہمارے عرفان صدیقی صاحب لکھتے ہیں۔ اقتباسی جو عام طور پہ
داستان کے انداز میں بھی لکھتے ہیں، جاوید چودھری لکھتے ہیں، مکتوبی یعنی خط کی صورت میں لکھتے ہیں، کچھ علامتی کالمز لکھتے ہیں جیسے کہ یاسر پیرزادہ وغیرہ۔ موضوعاتی اقسام میں طبی ہیں، دینی ہیں، قانونی ہیں، نفسیاتی ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے جانے جاتے ہیں کہ وہ دینی موضوعات پہ لکھتے ہیں، جیسے کہ مفتی منیب الرحمان یا کچھ اور علماء، کچھ قانونی طور پہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر بابر اعوان اور کچھ اور اس طریقے سے۔ تو یہ موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ اقتصادیات، کھیل، پومسٹری اور فیشن پر بھی آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں، میگزینس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی اسپیشلائزیشن ایک خاص فیلڈ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کھیل کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ اس کی پالیٹکس پہ، کچھ فیشن پہ لکھتے ہیں اور کچھ آپ کی اکانومی پہ لکھتے ہیں۔ مشاہداتی، سیاحت کے موضوع اور ڈائری نما کالمز بھی مشاہداتی کالمز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈائری سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ جب کسی ایک شخص کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے یا وہ خود جا کے کسی جگہ کا مشاہدہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ راجہ بازار گیا ہے، وہاں وہ گھوما ہے، اس نے دیکھا ہے کہ آج لوگ ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے، حقیقی صورت میں کیا چل رہا ہے، تو اس کو وہ ڈائری نما میں لکھے گا۔ وہ لکھے گا کہ جی شہر کی ڈائری یا فلانی جگہ کی ڈائری، اور اس میں جو کچھ اس نے مشاہدہ کیا ہے وہ اس کو بعین ہی بیان کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایک ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ بطور سیاح تھے، تو وہاں پہ جو کچھ آپ نے دیکھا آپ اس کو بھی کالمز کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ کالم نگاری کے بارے میں معروف جو لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا؟ کالم نگاری کے بارے میں ابن انشا کچھ اس طرح لکھتے ہیں: میں کالم کو ایسے سمجھتا ہوں، یعنی جس طرح مضمون بے کراں چیز ہے، کالم بھی، یعنی جتنی وسعت مضمون کی ہوتی ہے، یعنی انشائیے کی، ایسے کی، ٹھیک ہے؟ تو ایسے جتنا وسیع ہوتا ہے اس کے اندر آپ ذاتی تجربات بھی پیش کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سنجیدہ بھی بنا لیتے ہیں، اس کے اندر مزاح کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ابن انشا اس کو ایسے کے قریب سمجھتے ہیں۔ عطا اللہ قاسمی کے نزدیک کالم ایک تحریری کارٹون ہوتا ہے جس میں کالم نویس الفاظ سے خاکہ تیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے ایک اچھا لکھاری وہی ہے جو اپنے متن سے ایک ایسی تصویر بنا دے کہ محض پڑھنے سے آپ کے سامنے وہ کردار، وہ واقعات وہ ایک منظر کی شکل میں ڈھل جائیں۔ یہ کچھ ماضی کے چند بہترین کالم نگار تھے: چراغ حسن حسرت، عبد المجید سالک، نصر اللہ خان، وقار امبالوی، ابراہیم جلیس اور شوکت تھانوی۔ یہ بڑے لوگ تھے، بڑے نام تھے، اور جو صرف کالم ہی نہیں لکھتے تھے بلکہ ادب میں بھی ان کا اہم نام ہے۔ اسلوب یا طرز نگارش کو انگریزی میں سٹائل کہتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے طرز یا اسلوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ افکار و خیالات کے اظہار و ابلاغ کا ایسا پیرایا ہوتا ہے جو دل نشین بھی ہوتا ہے اور منفرد بھی۔ عربی اور جدید فارسی میں اس کو سبک کہتے ہیں۔ ان تمام الفاظ کی اگر اصل پر غور کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلوب میں ترصیع یا صناعی کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے، یعنی ornamentation، یعنی آپ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اسلوب بالکل وہی نہیں ہوتا جو ہماری روزمرہ کی گفتگو یا روزمرہ کی بات چیت ہوتی ہے، بلکہ اس سے تھوڑا سا اس میں ایک صناعی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر صناعی نظر آئے بڑی واضح تو آپ ایک کمزور لکھاری ہیں۔ صناعی سے مراد ہے کہ آپ کا جو اس میں آرٹ ہے وہ اس طریقے سے مخفی ہو یا اس کا اخفاء ہو کہ وہ لگے کہ آپ اسی طرح سے لکھتے ہیں، تو یہ خوبصورتی ہے۔ سب سے پہلے لفظ سٹائل کو دیکھتے ہیں۔ یونانی لفظ سٹائلس سے نکلا ہے، جو ہاتھی دانت، لکڑی یا کسی دھات سے بنا ہوا ایک نوکیلا اوزار ہوتا ہے جس سے موم کی تختیوں پر حروف و الفاظ یا نقوش کندہ کیے جاتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے لفظ انداز بھی مستعمل ہے۔ کالم نگار کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کالم نگار معاشرے میں وجود پذیر یا ظہور پذیر ہونے والے نظریات و تحریکات کا بالاستیاب مشاہدہ کراتا ہے، یعنی وہ جو دیکھتا ہے اس کو اپنے قارئین تک بھی لے کے آتا ہے۔ کالم نگار اگر ظالم و مظلوم، حاکم و محکوم کے لیے تازیانہ ہے تو وہیں معاشرے کے مجبور و بے کس کے لیے شمع فروزاں بھی ہے۔ کالم نگاری صحافت کے دائرہ میں بھی آتی ہے۔ عام طور پہ بلکہ عمومی طور پہ کالم کا جو تعلق ہے وہ اخبار سے ہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ محض اخبار میں لکھیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے کالم اتنے ادبی ذائقہ لیے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں کتب کی صورت میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ جاوید چودھری جو 0 پوائنٹ کے نام سے لکھتے ہیں، ان کی کالمز کی بہترین کلیکشن وہ 0 پوائنٹ کے نام سے ہی 1 اور 2 کے نام سے شائع شدہ ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو وہ داستانیں بھی لگیں گی، تاریخ بھی لگے گی، اور اس کے اندر آپ کی جو زندہ تاریخ ہے اس کی سیاسی جو جہتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔
کالم نگاری کا دائرہ کار کالم نگاری کا دائرہ کار اور دائرہ عمل اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ اس کی سماجی اور سیاسی، تہذیبی اور تمدنی، اخلاقی اور ہماگیر وسعت اور معنویت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کے اعتراف میں اکبر الہ آبادی یوں گویا ہیں: کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جو توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ یعنی اگر آپ ظالم کے سامنے اپنے حرف سے، اپنے قلم سے کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو اس کے قدم لڑکھڑا دے، تو آپ ایک بہت بڑی جنگ کر رہے ہیں اور بہت بڑی جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہی ہم قیام پاکستان سے قبل دیکھتے ہیں کہ وہ صحافی جنہوں نے انگریز کے خلاف لکھا، ان کے اوپر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے اور انہوں نے کیسی صعوبتوں کو جھیلا۔ کالم نگار کے لیے ہدایات کہ کالم نگار کو قاری کے وقت کی قدر و قیمت کا سامنا رکھنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ گمبھیر معاملات یا فلسفے کا متقاضی نہیں ہوتا۔ کالم نگاری ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے کالمز موجود ہوتے ہیں اخبار میں، آپ کا کالم وہ اسی لیے پڑھے گا کہ وہ آپ کے وقت کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتا ہے کہ میں پڑھنے کے بعد مجھے نہ صرف معلومات ملیں گی بلکہ ایک بہترین اور غیر جانبدار تجزیہ ملے گا۔ حالانکہ دنیا میں کوئی چیز غیر جانبدار نہیں ہے، غیر جانبداریت بھی ایک جانبداری ہے، باوجود ہے کہ بہت واضح آپ کی پوزیشن نظر نہیں آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے غیر ضروری طوالت، لفاظی اور افسانوی انداز سے اجتناب کیجیے۔ کالم میں دیے گئے مواد کا تسلسل کسی قیمت سے جدا نہیں ہونا چاہیے اور ذاتی انا سے بالا تر ہو کر ملک و قوم کی بہتری کے لیے لکھا جانا چاہیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالم نگار جو سا ہے وہ اپنے ذاتی معاملات کو، حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ذاتی تجربات کو کالمز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف ان کی ذاتی کہانی نہیں ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ اپنی ذات کو کسی شہر کے ساتھ، کسی واقعے کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ جوڑ کے اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کی تاریخ بھی واضح ہو جاتی ہے۔ تو کالم نگار ایک اچھے لکھاری کی طرح بڑا کنسائز، کمپیکٹ اور بڑا کنکریٹ، وہ جو 7 C's ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس کے اسلوب سے بھی متعارف ہوں، اس کے مضامین کے انتخاب سے بھی متاثر ہوں، اور اس کا جو متن ہے وہ تادیر لوگوں کے ذہن پر اپنا نقش چھوڑ جائے۔ تو اردو کالم نگاری ہمارے ہاں بہت سارے کالمز لکھنے والے ہیں، آپ یقیناً ان کا مطالعہ کرتے بھی ہوں گے اور اس کا کیجئے، اور اس کو بھی بالکل ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو لکھاری ہیں انہوں نے ابتدا کالم سے ہی کی، اور یہ آپ کی تخلیقی اور جو کریٹیو جو آپ کی لائف ہے، یا کریٹیو جو آپ کی روح ہے، اس کے لیے یہ بہت سارے راستے کھولتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کو اس آج کے لیکچر کے بارے میں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں سوال کو درج کیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔